اور اگر مبی کے متغیر ہونے اور نہ ہونے میں بائع اور مشتری اختلاف کریں، یعنی مشتری کہے کہ مبیع متغیر ہو گئی لہذا رویت سابقہ کافی نہیں ہے، مجھے خیار رویت حاصل ہے، اور بائع وہ سیلر کہے کہ مبیع متغیر نہیں ہوئی اس لیے رویت سابقہ کافی ہے اور تمہیں خیار رویت حاصل نہیں ہے، بیع لازم ہے، تو قسم کے ساتھ بائع کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ مبیع کے اندر تغیر کا پیدا ہونا امر جدید عارض ہیں اور خلاف ظاہر ہیں، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ جو چیز جس صفت پر تھی وہ اسی صفت پر ہو، ظاہر یہ ہے کہ جو چیز جس صفت پر تھی وہ اسی صفت پر ہو، اسی حالت پر ہو، پس بیع کے لازم ہونے کا سبب امر ظاہر ہے، پس مشتری کا قول خلاف ظاہر ہوا اور بائع کا قول موافق ظاہر، اور فقہ کا قاعدہ ہے القول لمن یساعدہ الظاہر، کہ ظاہر جس کا مساعد ہو، ظاہر جس کے حق میں شاہد ہو، اسی کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا یہاں بائع کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ طلبہ عزیز، یہاں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس شخص کا قول خلاف ظاہر ہوتا ہے وہ مدعی کہلاتا ہے، اور جس شخص کا قول موافق ظاہر ہو وہ مدعا علیہ ہوتا ہے۔ مدعی پر اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بینہ یعنی دو گواہوں کو پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر وہ اقامت بینہ کر لے، بینہ پیش کریں، دو گواہوں کو پیش کر دیں تو فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا، اور اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو، دو گواہوں کو پیش نہ کر سکے، تو پھر مدعا علیہ کی بات، مدعا علیہ کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے اور فیصلہ مدعا علیہ کے حق میں ہوتا ہے۔ صورت مبحوث عنہا میں مشتری مدعی ہے اور بائع مدعا علیہ ہے، اور مشتری کے پاس بینہ نہیں ہے، اس لیے بائع یعنی مدعا علیہ کا قول یمین کے ساتھ معتبر ہے، برخلاف اس صورت کے جب مشتری نے مبی کو دیکھنے کے بعد ایک لمبی مدت کے بعد خریدا اور مبیع کے متغیر ہونے اور نہ ہونے میں بائع اور مشتری کا اختلاف ہوا، تو اس صورت میں مشتری کا قول مع الیمین معتبر ہوگا، کیونکہ اب یہاں ظاہر مشتری کے حق میں شاہد ہے، وہ اس طرح کہ لمبی مدت کے گزر جانے سے چیزوں میں تغیر آ جاتا ہے، تو مشتری کا یہ کہنا کہ مبیع متغیر ہو چکی اس لیے رویت سابقہ کافی نہیں ہے اور مجھے خیار رویت حاصل ہے، اس کا یہ قول موافق ظاہر ہے، اور جس کا قول موافق ظاہر ہوتا ہے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، اور مدعی کے پاس بینہ نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر نفس رویت میں اختلاف ہو جائے،
مشتری کہتا ہے میں نے مبی نہیں دیکھی لہذا مجھے خیار رؤیت حاصل ہے، اور بائع کہتا ہے تو نے مبی دیکھ لی لہذا تجھے خیار رؤیت حاصل نہیں ہے، تو اس صورت میں بائع مدعی ہے کیونکہ وہ خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ مشتری نے مبی نہیں دیکھی، کیونکہ مبی کو دیکھنا امر جدید عارض ہے جس کا مشتری منکر ہے، اور بائع اس کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے پاس اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بینہ یعنی دو گواہ نہیں ہے، اس لیے مشتری یعنی مدعا علیہ کا قول یمین کے ساتھ معتبر ہوگا۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القدوری رحمہ اللہ تعالی: ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما، لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر للتفاؤت في الثياب، فبقي الخيار فيما لم يره ثم لا يرده وحده بل يردهما كي لا يكون الرد تفريقا للصفقة قبل التمام، وهذا لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده، ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا، ويكون فسخا من الأصل، ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره، لأنه لا يجري فيه الإرث عندنا، وقد ذكرناه في خيار الشرط۔ ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له، لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة، وبفواته يثبت الخيار، إلا إذا كان لا يعلمه مرئيه لعدم الرضا به، وإن وجده متغيرا فله الخيار، لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه، فكأنه لم يره، وإن اختلفا في التغير فالقول قول البائع مع اليمين، لأن التغير حادث وسبب اللزوم ظاهر، إلا إذا بعدت المدة على ما قالوا، لأن الظاهر شاهد للمشتري، بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية، لأنها أمر حادث والمشتري ينكره، فيكون القول قوله۔ عبارت کا ترجمہ:
اور جس شخص نے 2 تھانوں میں سے ایک دیکھ کر دونوں کو خریدا، پھر اس نے دوسرے کو دیکھا، تو اس کو دونوں تھان واپس کر دینے کا اختیار ہے، کیونکہ کپڑوں میں تفاوت کی وجہ سے ان دونوں میں سے ایک کو دیکھنا دوسرے کا دیکھنا نہیں ہے۔ اس لیے جس تھان کو نہیں دیکھا اس میں خیار باقی رہے گا، پھر اسی کو تنہا واپس نہیں کرے گا بلکہ دونوں کو واپس کرے گا، تاکہ صفقہ تمام ہونے سے پہلے تفریق صفقہ نہ ہو، اور اس لیے کہ قبضے سے پہلے بھی اور قبضے کے بعد بھی خیار رویت کے ساتھ صفقہ تمام نہیں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے مشتری کو بغیر قضاء قاضی اور بغیر رضائے بائع بیع کو رد کرنے کا اختیار ہے، اور یہ عقد اصل سے فسخ شمار ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص مر گیا جس کے لیے خیار رویت تھا تو اس کا خیار رویت باطل ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک خیار رویت میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہے، اور ہم اس کو خیار شرط میں ذکر کر چکے۔ اور جس شخص نے کوئی چیز دیکھی پھر ایک مدت کے بعد اس کو خریدا، پس اگر وہ اسی صفت پر ہو جس پر اس کو دیکھا تھا تو اس کے لیے خیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوصاف کا علم اس کو رویت سابقہ سے حاصل ہے، اور اس کے فوت ہونے سے خیار ثابت ہوتا ہے، مگر جب کہ مشتری اس کو دیکھی ہوئی چیز نہ جانتا ہو، کیونکہ اس چیز کے ساتھ اس کی رضامندی نہیں پائی گئی، اور اگر مشتری نے اس کو بدلا ہوا متغیر پایا تو اس کے لیے خیار ہے، اس لیے کہ رویت سابقہ ایسی واقع نہیں ہوئی جو اس کے اوصاف سے باخبر کرے، گویا اس نے مبی کو نہیں دیکھا، اور اگر متغیر ہونے میں بائع اور مشتری نے اختلاف کیا تو بائع کا قول قبول ہوگا، کیونکہ تغیر امر جدید ہے اور بیع لازم ہونے کا سبب ظاہر ہے، لیکن اگر مدت بعیدہ گزری جیسا کہ متاخرین مشائخ نے فرمایا ہے، کیونکہ ظاہر حال مشتری کے واسطے شاہد ہیں، برخلاف اس کے جب بائع اور مشتری نے رویت میں اختلاف کیا، کیونکہ دیکھنا رویت امر جدید ہے اور مشتری اس کا منکر ہیں، اس لیے مشتری کا قول معتبر ہوگا۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔
پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 2 تھانوں میں سے ایک تھان دیکھ کر دونوں کو خرید لیا، پھر دوسرے تھان کو دیکھا، تو مشتری کو خیار رویت کے تحت دونوں تھان واپس کر دینے کا اختیار ہے۔ دلیل یہ ہے کہ پہلے یہ بات گزر چکی کہ اشیاء متفاوت الاحاد میں سے ایک شے کا دیکھنا تمام کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا ضروری ہے۔ پس اس اصول کی روشنی میں ایک تھان کے دیکھنے سے دوسرے تھان کا دیکھنا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ کپڑوں میں مالیت کے اعتبار سے بڑا تفاوت اور فرق ہوتا ہے۔ اس لیے مشتری نے جس تھان کو نہیں دیکھا اس میں خیار رویت حاصل ہوگا، مگر خیار کی وجہ سے فقط اسی ایک تھان کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، بلکہ اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو دونوں تھان واپس کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر مشتری و خریدار نے ایک تھان واپس کیا اور جس کو خریدنے سے پہلے دیکھ لیا تھا اس کو واپس نہیں کیا، تو تمامی صفقہ سے پہلے تفریق صفقہ لازم آئے گا۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق صفقہ قبل التمام سے منع فرمایا ہے، اس لیے ایک تھان واپس کرنا اور ایک واپس نہ کرنا جائز نہیں ہے، اور تفریق صفقہ قبل التمام اس لیے لازم آتا ہے کہ خیار رویت کے ہوتے ہوئے صفقہ پورا نہیں ہوتا، معاملہ پورا نہیں ہوتا، خواہ مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا ہو یا قبضہ نہ کیا ہو۔ چونکہ خیار رویت کے ساتھ صفقہ تمام نہیں ہوتا ہے، اسی لیے مشتری و خریدار کو، بائر کو یہ اختیار ہے کہ وہ بغیر قضاء قاضی اور بغیر رضائے بائع کے عقد بیع کو رد کر دے، اور بیع کو رد کرنا اصل ہی سے فسخ ہوگا، گویا بیع منعقد ہی نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ مبیع کے اوصاف معلوم نہ ہونے کی صورت میں مشتری کی رضامندی متحقق نہیں ہوئی، اور مشتری و خریدار کی، بائر کی رضامندی کے بغیر بیع منعقد نہیں ہوتی۔ اس لیے اس صورت میں گویا بیع کا انعقاد ہی نہیں ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص مر گیا جس کو خیار رویت حاصل تھا تو اس کا خیار رویت باطل ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک خیار رویت میں وراثت جاری نہیں ہوتی، لأن خیار الرؤیت مشیۃ وهو عرض والعرض لا ينتقل والارث فيما ينتقل۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی چیز دیکھی، پھر ایک مدت کے بعد اس نے اس چیز کو خریدا۔ اب اگر یہ چیز اسی صفت و حالت پر ہے جس صفت و حالت پر اس کو دیکھا تھا، تو اس کے لیے خیار رویت حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ رویت سابقہ سے مشتری و خریدار کو مبیع
سبجیکٹ میٹر آف سیل کے اوصاف کا علم حاصل ہے، اور خیار رویت اس وقت ثابت ہوتا ہے جب مشتری و بائر کو مبیع کے اوصاف کا علم نہ ہو۔ پس جب مشتری کو رویت سابقہ سے مبیع کے اوصاف کا علم ہو چکا تو اب اس کو خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر مشتری یہ نہ جانتا ہو کہ یہ چیز وہی ہے جس کو میں نے دیکھا تھا تو اس صورت میں مشتری کو خیار رویت حاصل ہوگا، کیونکہ اس چیز پر اس کی رضامندی نہیں پائی گئی، اور رضامندی کے فوت ہونے کی صورت میں، رضامندی کے نہ پائے جانے کی صورت میں خیار رویت حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں مشتری کو خیار رویت حاصل ہوگا۔ اور اگر مشتری نے مبیع کو سبجیکٹ میٹر آف سیل کو صفت سابقہ سے متغیر، چینج اور بدلا ہوا پایا تو اس کو خیار رویت حاصل ہوگا، کیونکہ رویت سابقہ مبیع کے موجودہ اوصاف کا ذریعہ علم بن کر واقع نہیں ہوئی۔ پس یہ ایسا ہو گیا گویا مشتری نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اور بغیر دیکھے خریدنے کی صورت میں مشتری و خریدار کو خیار رویت حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں مشتری کو خیار رویت حاصل ہوگا۔